الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے امام مسجد کا واقعہ سنانے والے ہیں جو حلالہ کی آڑ میں اپنی ہی بیوی سے گھنونا کھیل کھیلتا رہا، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ حلالہ کیا ہے اور اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے۔ مگر یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور جو دوست پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارا چینل فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ امام مسجد کا واقعہ سنانے سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو حلالہ کی، کہ حلالہ کیا ہے۔ دوستو، اسلام سے پہلے طلاق دینے کی کوئی تحدید نہیں تھی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہے طلاق دے سکتا تھا، اور بعض لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر رکھتے تھے اور نہ ہی آزاد کرتے تھے۔ اسلام کی آمدی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے یہی جملہ کہا تھا کہ تم کو لٹکا کر رکھوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو صحابی نے کہا کہ تم کو طلاق دے دوں گا، پھر جب عدت ختم ہونے کو ہوگی تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اس عورت نے اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الطلاق مرتان، کہ اب طلاق کی تحدید کر دی گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا، پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں، ان دونوں پر پھر باہم مل جائیں اگر خیال کریں گے، قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ دوستو، ایک طلاق دو، اور اگر دوبارہ پھر طلاق کی ضرورت پڑے تو دوسری طلاق دو، لیکن 2 سے زائد طلاق مت دو۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دینے کی غلطی کرے گا تو اس کے لیے دروازہ بند ہو گیا، اور وہ عورت اس مرد پر مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ اس سے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ عورت عدت کے بعد شوہر سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی ہے، پھر شوہر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی پہلا شوہر اس پر مزید ظلم کر سکتا ہے۔ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن کی ہدایت کے مطابق وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، لیکن اگر یہ دوسرا مرد بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے یا اس دوسرے مرد کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد عورت پھر آزاد ہے۔ یہاں شریعت نے عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی تیسرے مرد سے شادی کر لے، اور اگر چاہے تو وہ پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مضمون لیا جاتا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ساتھیو، آپ ہی فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا چیز غلط ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ حلالہ کی یہ صورت قرآن کریم سے ثابت ہے، جو شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حلالہ کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا ایک عورت کو اس کے ظالم اور اسلامی تعلیم سے مبرہ شوہر نے 3 طلاق دے دیا ہے، اور اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے رشتہ ازدواج کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ظلم کی مریت اور نہ کوئی مناسب سہارا نہ دیکھ کر اور بسے بسائے گھر کو اجڑتا دیکھ کر ہر طرح کی تکلیف اور ذلت برداشت کر کے اسی مرد کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور دونوں اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو مفتیان کرام یہ فتویٰ بتا دیتے ہیں کہ جب تک اس عورت کی دوسری شادی نہ ہو جائے اور وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو حالات کا شکار وہ عورت اس عمل کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت کسی مرد کے ساتھ اسی شرط کے ساتھ شادی کرتی ہے کہ وہ اس کو پہلے مرد کے لیے حلال کر دے گا، اور بعض بہتی گنگا میں نہانے والے ضمیر فروش ایسے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں جو پیسے یعنی اجرت لے کر شادی کرتے ہیں تاکہ عورت کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ساتھیوں کہ ایسے ضمیر فروش پیدا ہو سکتے
کرتے ہیں، اس لیے آپ نے انہیں دو قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت ہے۔ اس قسم کا حلالہ کرنے کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حلال کرنے والے اور حلال کرنے والے پر لعنت کرے، اور سنن ابن ماجہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کرائے یا اربتن کے لیے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ ساتھیوں اب آپ غور کیجئے، باضابطہ جو حلالے کا سینٹر چلاتے ہیں اور حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اس پر پیسے بھی لیتے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے حلالہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کے حلالہ پر قانونی طور پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے، لیکن جس حلالہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس پر کسی قسم کے تبصرے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ تو عورت کے ساتھ عین انصاف ہے۔ حلالہ کی ایک جائز و مناسب صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اب اس سے نکاح کی کوئی صورت نہیں رہتی ہے، دونوں بے چین کی زندگی گزارتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک شخص جو اس پورے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ کوئی بات کیے بغیر عدت کے بعد اس عورت سے شادی کر لیتا ہے اور پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے تاکہ یہ عورت اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر کے اپنے بسے بسائے گھر کو پھر سے آباد کر لے۔ یہاں وہ شخص نکاح سے پہلے نہ تو حلالہ کی بات کرتا ہے اور نہ ہی وہ عورت کو اپنے ارادے سے باخبر کرتا ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی شرط لگاتا ہے، اور وہ عورت بھی کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرتی، تو حلالہ کی یہ صورت بھی درست ہے، اس پر کوئی لعنت بھی نہیں ہے۔ ساتھیوں آج کل طلاق اور حلالہ کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے اور شوہروں کی جانب سے 3 طلاق کی پانے والی عورتیں اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے جب بعض مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو حلالہ کے نام پر ان سے اپنی عصمتیں لوٹا بیٹھتی ہیں۔ حلالہ کے لیے ایک رات کی دلہن بننے والی عورتیں اپنے گھروں میں عزت و وقار کھو بیٹھتی ہیں اور اکثر اوقات نفسیانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ لندن، برمنگھم سمیت کئی شہروں میں خفیہ حلالہ سینٹرز قائم ہو گئے ہیں، جس کے باعث عورتوں کی تذلیل سنگین مسئلہ بن گئی۔ ان کے علاوہ آن لائن بھی بہت سارے حلالہ سینٹرز میں عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہزاروں گھر اجڑ گئے، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حقیقی علماء اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان مولویوں اور عورتوں کے شوہروں کے درمیان زبانی طور پر یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ حلالہ کے بعد اپنی بیوی کو صبح واپس لے جائیں گے۔ یہ مولوی جب عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض ان پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں اور طلاق دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں جب ان کے معاہدے کی یاد دلائی جاتی ہے تو عورتوں کے پہلے شوہر سے بھاری رقم کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ بعض مولوی محض اپنی جنسی تسکین کے لیے عورتوں کو کئی دن اپنے پاس رکھتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح کا ایک امام مسجد کا واقعہ پاکستان میں بھی سامنے آیا، جس کو ہمارے ساتھ شمع نامی خاتون نے اپنی زبانی بتایا ہے۔ شمع نامی خاتون نے بتایا کہ اس کا خاوند امام مسجد تھا اور ہماری شادی ارینج میرج تھی۔ میرا خاوند غصیلا اور جھگڑالو شخص تھا، کیونکہ میرا تعلق اس کی برادری سے نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے خاندان میں بھی اس چیز کو لے کر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے، جس کا بہانہ بنا کر اس نے شادی کے 2 یا 2.5 سال بعد مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت میرا ایک بچہ تھا۔ طلاق کے بعد میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچے کے حصول کے لیے بے چین رہی۔ اس دوران مجھے میرے خاوند نے پیغام بھیجا کہ میں بچہ نہیں لے جانے دوں گا اور جہاں جاؤ گی وہاں چین سے بیٹھنے بھی نہیں دوں گا، اور مجھ پر دباؤ ڈال کر حلالہ کا کہا گیا اور حلالہ کے لیے میرا نکاح اپنے ایک دوست سے کر دیا، جس کے ساتھ میں ایک رات رہی۔ اس کے بعد اس کے دوست نے مجھے
مجھے طلاق دی اور میں نے عدت پوری ہونے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لی۔ شمع نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ اس طرح مجھے میرے امام مسجد شوہر نے 6 مرتبہ طلاق دی اور 6 مرتبہ مجھے حلالہ کے عمل سے گزرنا پڑا۔ یعنی امام مسجد نے 6 بار طلاق دی اور 6 بار اپنے مختلف دوستوں سے اس کی دوبارہ حلالہ کے نام پر شادی کروائی، جس کے باعث شمع نے آخر کار تنگ آ کر کسی ٹرسٹ میں پناہ لے لی، اور ٹرسٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ شمع دماغی طور پر بہت متاثر ہو چکی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس آئیں اس نے تنگ آ کر ہمارے پاس پناہ لی، اور اب وہ اس نے اپنے بچوں سے دوری صرف اس وجہ سے برداشت کی ہوئی ہے کہ یہ نکاح اور حلالہ کا سلسلہ ختم ہو، اور شمع اب ہمارے پاس ہے۔ ہم نے اس کو شوہر کے خلاف علاقہ مکینوں کے تمام حالات بتائے جنہوں نے اس کے امام مسجد شوہر، جو وہاں مسجد میں فرائض سر انجام دیتا تھا، مسجد سے نکال دیا گیا اور اب وہ کسی اور علاقے کی مسجد میں امامت کروا رہا ہے۔ ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو اسی طرح سراہتے رہیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔